بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاتب وحی، مومنین کے ماموں، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو رہنمائی کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا دے، وہد بہ، اور اللہ تو اس کو ذریعہ ہدایت بنا۔ اور ان الفاظ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ ہیں، یعنی یہ دین کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ اکثر علماء کرام ان کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے، لیکن اگر خلافت علی منہاج النبوہ سے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور ان کے طرز حکومت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقطہ نظر اور محدثین کی آراء کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ملوکیت نہیں بلکہ خلافت راشدہ ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ سے متعلق جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4279، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 7222، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 4711، مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 20146 اور 3593، تحفۃ الحافظی جلد نمبر 6 حدیث نمبر ہے 2323۔ جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ تم پر 12 خلفاء ہوں، ان میں سے ہر ایک پر امت کا اتفاق ہوگا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی جسے میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اس متعلق اپنے باپ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ایسے خلفاء کی پیش گوئی فرمائی کہ جن کے دور خلافت میں اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور غالب رہے گا۔ یہ خلفاء یکے بعد دیگرے یعنی پے در پے آئیں گے یا مختلف ادوار میں آئیں گے، اس پر علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء کی 2 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلی نشانی یہ کہ ان کی خلافت پر تمام تر امت مسلمہ متفق اور متحد ہوگی، اور دوسری نشانی یہ کہ یہ قریش میں سے ہوں گے۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو دیکھا جائے تو اس میں یہ دونوں نشانیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بالاتفاق تمام تر امت مسلمہ نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا، اور جب 41 ہجری کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی گئی، اس سال کو عام الجماعہ قرار دیا گیا، یعنی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا سال۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ میں سے ہیں، اور بنو امیہ یہ قریش ہی کی ایک شاخ ہے۔ تو اس تناظر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت وہ خلافت راشدہ قرار پاتا ہے، نہ کہ ملوکیت۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نقطہ نظر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 16326، اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2229، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 395۔
عمیر بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اس منبر پر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت میری امت میں سے اللہ کے امر یعنی دین حق پر قائم رہے گی۔ جو کوئی بھی ان کو روکیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے، وہ ان کو یعنی حق پر قائم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور یہ یعنی حق پر قائم لوگ دوسرے لوگوں پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ آ جائے گا۔ مجمع میں سے ایک شخص اٹھے، عامر بن یخامر سکسکی، یہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ وہ حق پر قائم جماعت اہل شام ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا کہ یہ مالک بن یخامر سکسکی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ حق پر قائم جماعت اہل شام ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں بھی یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں دین حق پر قائم تھے، اور ان کے دور حکومت میں جو دین قائم اور رائج تھا وہی دین تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر مبعوث کیے گئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ پھر محدثین تابعین کی بھی آراء موجود ہیں، مثلا ابن شہاب زہری ابو بکر الخلال کی کتاب ہے کتاب السنہ، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک معتبر مانے جاتے ہیں کہ عاملہ معاویہ تو بصیرت عمر بن الخطاب سنین لا یخرم منہا شیئا، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کیا سالوں، لا یخرم منہا شیئا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سالوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو مکمل طور پر فالو کیا۔ اور اس بات کا مزید ہمیں ثبوت اور شہادت مسند احمد کی روایت سے بھی ملتی ہے، حدیث نمبر ہے 16307 کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرنے سے احتیاط کرو، سوائے ان احادیث کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زبانیں زد عام تھیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اللہ کے معاملات میں ڈراتے تھے۔ اب اس روایت کے تناظر میں بھی یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، ان کے طرز حکومت اور دور کو فالو کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ تم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو فالو کرو، اور ان کے زمانہ میں جو روایات زبان زدام تھیں ان کو بیان کرو، دیگر روایات کے بیان کرنے میں تم احتیاط کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119 کہ اجمعت الرعایا علی بیعتہ فی سنۃ 41، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر تمام تر رعایا یعنی تمام تر امت مسلمہ متحد تھی۔ 41 ہجری کو یہ بیعت ہوئی، اور اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مستقل طور پر امور خلافت انجام دیتے رہے۔ والجہاد فی بلاد العدو قائم، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دشمنوں کے علاقوں میں جہاد قائم رہا، جاری رہا۔ وکلمۃ اللہ عالیۃ، اور اللہ کا کلمہ سر بلند رہا، یعنی دین حق کا غلبہ رہا۔ والغنائم تارد الیہ من اطراف الارض، اور مختلف علاقوں سے مال غنیمت بھی آتا رہا۔ والمسلمون معه فی راحت وعدل وصفح وعفو،
اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمان امن، سکون، سلامتی اور راحت میں تھے، و عدل اور عدل و انصاف میں تھے، یعنی عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں وہ تمام تر خوبیاں موجود تھیں جو کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ میں ہونی چاہیے۔ پھر امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنۃ النبویہ میں بھی لکھتے ہیں کہ وَكَانَ سِيرَةُ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَعِيَّتِهِ مِنْ خِيَارِ سِيَرِ الْوُلَاةِ وَكَانَ رَعِيَّتُهُ يُحِبُّونَهُ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی رعایا کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک تھا، اور ان کی رعایا، ان کی عوام ان سے محبت کرتی تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، کہ تمہارے بہترین امام اور پیشوا وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وتصلون علیہم ویصلون علیکم، اور تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تم سے محبت شفقت کا اظہار کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آراء ہیں محدثین کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو نقطہ نظر ہے معاویہ بن ابی سفیان اور ان کی دور حکومت کے متعلق، یہ سبھی چیزیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا۔ امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ابو بکر مروزی نے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ ایہما افضل معاویہ او عمر بن عبد العزیز، کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز؟ عمر بن عبد العزیز انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا دور حکومت خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پر امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ معاویہ تو افضل ہو، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر بن عبد العزیز سے افضل ہیں۔ ہم کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے برابر قرار نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الناس قرنی الذی بعثت فیہم، بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں جن میں کہ میں بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139، کہ معافی بن عمران سے بھی یہی سوال کیا گیا، تو کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز، کیونکہ عمر بن عبد العزیز انہیں خلیفہ راشد سمجھا جاتا ہے۔ تو فغاضبہ اس سوال پر معافی بن عمران غصہ میں آ گئے، وقال للسائل، اور سوال کرنے والے سے کہا کہ اتجعل رجلا من الصحابۃ مثل رجل من التابعین، کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخصیت کا تابعین میں سے ایک آدمی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ معاویہ تو صاحبہ و سحرہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وسیلہ، اور ان کا آپس میں رشتہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وکاتبہ، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، وامینہ علی وحی اللہ، اور یہ اللہ کی وحی پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین یعنی امانت دار ہیں۔ تم ایسے شخص کا مقابلہ کر رہے ہو۔ تو اسی طرح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہاں ایک روایت مروی ہے کہ جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا
کہ لا تراب فی منخر معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبد العزیز۔ امام عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں معاویہ بن ابی سفیان کی ناک میں جو گرد گئی ہے وہ گرد بھی فضیلت والی ہے، بہتر ہے عمر بن عبد العزیز سے۔ تو میرا ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خیر الناس میں سے ہیں اور ان کا دور حکومت خیر القرن کا زمانہ ہے اور تمام تر صحابہ ان کی بیعت کرتے ہیں، وہ بادشاہ ہیں، اور عمر بن عبد العزیز جو کہ نظام ملوکیت کے تحت خلافت پر براجماع ہوتے ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کا دور خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور اسی طرح پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے دور میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، جس میں ہزاروں جانیں مسلمانوں کی قربان ہو گئیں۔ اور اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر صحابہ کرام کی ایک جماعت، جن میں بڑے سرکردہ صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بالکل اس سارے معاملے میں الگ تھلگ رہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں اور ان کا دور حکومت خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ قرار پایا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن پر کہ تمام تر صحابہ کرام متفق ہیں اور سبھی ان کی بیعت کرتے ہیں، تمام تر امت مسلمہ ان پر اتفاق اور اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور ان کا دور حکومت بالاتفاق امن و سلامتی کا زمانہ ہے، تو انہیں آپ بادشاہ قرار دے دیں، یہ کیسے انصاف ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر کئی درجے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ انہیں خلیفہ راشد قرار دیا جائے اور ان کے دور حکومت کو ملوکیت نہیں بلکہ خلافت راشدہ تسلیم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔